بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل مسلم لائف ان یورپ۔ جی ویورز، آج میں آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہی ہوں کہ کیا گھر کے کام کاج کرنا عورتوں کی ذمہ داری ہے، مرد کی نہیں۔ بات کریں اگر ہم اپنے ایشین لوگوں کی، تو سب کا یہی ماننا ہوتا ہے کہ گھر کے کام کاج عورتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مرد اگر عورت کی ہیلپ بھی کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ارے یہ تو جور کا غلام ہے۔ جی ہاں، ایشیا کے لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں۔ اس کی ریزن کچھ یوں بھی ہے کہ گھر کے کام کاج کے سلسلے میں ہم فیمیلز کو مل جاتی ہے سپورٹ، یعنی کہ یا تو سسٹر کی، یا بھابھی، دیورانی، جیٹھانی یا پھر نند کی۔ تو اس سلسلے میں گھر کے کام کاج کو عورت سے ہی منسلک کیا جاتا ہے۔ بات کریں اگر مرد حضرات کی، تو مرد حضرات 8 سے 10 گھنٹے جاب کرتے ہیں، گھر آتے ہیں اور آ کر کھانا کھا کے نیوز چینل دیکھ کر سو جاتے ہیں۔ اس دوران فیمیلز کو دیکھا جائے تو وہ بھی بیچاری گھر کے کام کاج کرتے کرتے تھک جاتی ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن جہاں ہم الگ ہو جاتے ہیں، لائک جب بچے بڑے ہوتے ہیں، فیمیلز الگ ہو جاتی ہیں، تو اس وقت فیمیل کو ضرورت ہوتی ہے ایک فیمیل سپورٹر کی یا ہیلپر کی۔ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو لگا لیتی ہیں گھر میں ایک عدد میڈ، جو کہ ان کے کام کاج میں ہیلپ کر دیتی ہیں، لیکن جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ بیچاری فیمیلز گھر کے کام کاج میں ہی پستی رہتی ہیں۔ بات اگر یہاں بیلجک لوگوں کی جائے تو یہ لوگ مرد حضرات فیمیل کی گھر کے کام کاج میں ہیلپ کرتے ہیں، جھاڑو پوچھا، برتن گھچے سنبھالنا یا کھانا پکانا، کیونکہ ان کی فیمیل بھی ان کو فائنینشلی سپورٹ کرتی ہیں، جاب کرتی ہیں، یعنی یہ لوگ 50-50 سارے کام مل کے ہی کرتے ہیں۔ یہاں پر اگر ایشین مرد حضرات کی بات کی جائے تو جن کے حضرات کی وائف جو ہیں جاب کرتی ہیں، وہ تو اپنی وائف کو سپورٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ 2 دن چھٹی کے ہوتے ہیں، اسی لیے ایزیلی سپورٹ مل جاتی ہے۔ لیکن جو فیمیلز جاب نہیں کرتی ہیں، ان کے مرد حضرات ان کو سپورٹ نہیں کرتے۔ اسی طرح اکثر مرد حضرات کی یہ تھنکنگ ہوتی ہے کہ ہم گھر کے کام کاج کیوں کریں، گھر کے کام کاج تو عورت کا ہی کام ہے، انہیں شرم آتی ہے گھر کے کام کاج کرنے کی۔ بات اگر میں اپنے ہسبینڈ کی کروں تو وہ 12 سے 13 گھنٹے جاب پر ہی ہوتے ہیں، گھر پہ آتے ہیں تھکے ہارے، کھانا کھایا اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ سو جاتے ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ تو اس معاملے میں بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، تو ہیلپ آؤٹ نہیں کر پاتے۔ لیکن اگر میں بات کروں سنت نبوی کی، جیسا کہ آج کل میں ایک پوسٹ دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہی ہے کہ یور وائف از یور ناٹ سلیو اور میڈ، یعنی آپ کی بیوی آپ کی کوئی غلام یا ماسی نہیں ہے، وہ آپ کے گھر کے اگر کام کاج کرتی ہے تو آپ کو بھی تھوڑی بہت اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ جی ہاں، یہ انہی مرد حضرات کے لیے جنہیں گھر کے کام کاج کرنے میں یا تو شرم آتی ہے یا ان کی یہی تھنکنگ ہوتی ہے کہ یہ بس عورتوں کا ہی کام ہے، کیونکہ لوگ اکثر یہی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی تو اپنے کام اپنے ہاتھ سے خود ہی کیا کرتے تھے، تو کیوں ہمارے مرد حضرات اپنے کام کیوں نہیں کرتے؟ نارملی تو مجھے بھی نہیں پسند کہ میرے شوہر گھر کے کام کاج کریں، لیکن جب بیمار ہوتی ہوں میں یا گھر کی کوئی فیمیل بیمار ہو جاتی ہے تو یہ ہم فیمیلز اچھے سے جانتی ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کے کام کاج کی کتنی فکر ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمارا بس نہیں چلتا، ہم اٹھ کے ہی کوکنگ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور باقی کے کام بھی۔ اکثر فیمیل کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، اس وجہ سے وہ گھر کے برتن نہیں دھو پاتی ہیں، کیونکہ انہیں اور مزید بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایسے میں میرا یہ خیال ہے کہ مرد حضرات کو زیادہ نہ صحیح تھوڑی بہت تو اپنے گھر کی فیمیلز کی ہیلپ کر دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ بیمار ہیں۔ سروائیول کوکنگ تو مرد حضرات کو آنی چاہیے، تاکہ فیمیل بیمار ہو تو مرد اپنے گھر میں کھانا تو پکا لے، زیادہ نہیں 2-4 برتن دھو لیں، کیونکہ جب فیمیل بیمار ہوتی ہیں تو ہمیں اس وقت شدت سے اسی بات کا احساس ہو رہا ہوتا ہے کاش کوئی تو ہوتی جو ہماری ہیلپ کر دیتی، تھوڑا بہت ہماری سپورٹ کر دیتی۔ ایسے میں اگر ہمارے ہسبینڈ ہماری ہیلپ کر دیتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جی کہ کوئی تو ہے ایسا جو ہمارے لیے ہی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گھر کے کام کاج مرد حضرات کو ہی کرنے چاہیے، میں بس اتنا کہتی ہوں کہ گھر کے کام کاج
میں مرد حضرات کو اپنی گھر کی عورت کا ہاتھ بٹانا چاہیے، اس کو تھوڑی بہت سپورٹ کرنی چاہیے۔ آپ کے گھر چھٹی کا دن ہوتا ہے تو آپ گھر میں بیٹھ کر کبھی کبھی اپنی فیمیل کی سپورٹ کر دیا کریں، تاکہ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ ہاں میرا ہے کوئی جو میری ہیلپ کرتا ہے، مجھے سپورٹ کرتا ہے۔ جی ویورس، یہاں پر میری تھنکنگ اور جو میں آپ کو بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی وہ سب ختم ہوئی ہے۔ میں آپ کو یہی دکھانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے اس مائکرو ویو کی کافی حد تک صفائی کر لی ہے، اس کو پراپر کر لیا ہے، اندر سے بھی یہ کافی حد تک صاف ہو گیا ہے اور باہر سے بھی میں نے اس کو صاف کر دیا ہے، ایون میں اس کو اوپر سے صاف کر رہی ہوں۔ جی ویورس، یہاں میں ٹوتھ پک یوز کر رہی ہوں مائکرو ویو کی پراپر صفائی کے لیے، کیونکہ اکثر کچن ٹاول سے کمپلیٹلی پراپر صفائی نہیں ہو پاتی ہے، تو میں کچن ٹاول کے اندر ٹوتھ پک کو اس طریقے سے لپیٹ کر کونے کھانچوں کی صفائی کرتے ہیں، جس سے سارا میل کچیل نکل جاتا ہے۔ جی، ٹوتھ پک کے ذریعے بہت ایزیلی کونے کھانچوں کی صفائی ہو جاتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں میل کچیل کے ساتھ میں ٹوتھ پک بھی ٹوٹ گئی ہے۔ یہاں میں نے اوون ٹرے کو بھی دھو دیا ہے، مائکرو ویو ٹرے کو، اور اس کو بھی میں پراپرلی رکھ رہی ہوں اس کے اندر۔ گھر کی صاف صفائی کی بات کروں تو یہ سب کچھ جو کچھ امپراپر ہوا ہے، یہ سب میری بیٹی نے امپراپر کیا ہے۔ یہ میں نے کچھ دن پہلے صاف کیا تھا، سب میری بیٹی نے پھر سے امپراپر کر دیا ہے۔ شاپر میں سامان ہے، یہ ساری چیزیں مجھے پھر سے سیٹنگ کرنی ہے، صفائی کرنی ہے۔ یہ آپ کو میں ٹیشو پیپر دکھا رہی ہوں، لیمن کے ہیں یہ، میں ان سے ذرا سی صفائی کروں گی۔ اس کنٹینر کی پورے میں صاف صفائی سے کروں گی۔ یہاں آپ کو ایئر ٹائٹ کنٹینر نظر آ رہے ہیں۔ یہ کنٹینر اصل میں میرے پاس جب فری ہوتے ہیں تو میں کیکس اینڈ کوکیز اسی میں رکھتی ہوں۔ یہ بڑا کنٹینر آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ چھوٹے کنٹینر، تو انہی میں کیکس اینڈ کوکیز سیو کر کے رکھ دیتی ہوں۔ جب کیکس اینڈ کوکیز آتے ہیں تو میں شاپر میں پراپر کر کے رکھ دیتی ہوں نارملی، لیکن کنٹینر اگر فری نہ ہو تو شاپر میں ہوتا ہے۔ جب کنٹینر خالی ہو جاتے ہیں تو پھر میں ان کنٹینر کے اندر ہی سارے کیکس اینڈ کوکیز رکھ دیتی ہوں۔ یہ بلو والا جو آپ کنٹینر دیکھ رہے ہیں، ایسا ایک اور کنٹینر تھا جو کسی کے گھر چلا گیا اور انہوں نے مجھے واپس نہیں بھیجا۔ کبھی کبھی اس بات پہ بھی کافی غصہ آتا ہے مجھے کہ لوگ دوسروں کے گھر کا سامان واپس کیوں نہیں کرتے۔ جی ہاں، اس کے کوکیز کو مجھے ٹرانسفر کرنا ہے دوسرے کنٹینر میں۔ اب اس کنٹینر کو میں خالی کروں گی تو اس میں کیک رکھوں گی جو کہ میری بیٹی شوق سے کھاتی ہے۔ باقی کے کنٹینرز میں باقی کیکس اینڈ کوکیز رکھوں گی۔ یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیک جنہیں میری بیٹی نے توڑا ہوا ہے، اچھی خاصی میسنگ کی ہوئی ہے، کھاتی بھی ہیں اور کچرا بھی کرتی ہیں۔ یہ سب مجھے بلو والے کنٹینر میں ٹرانسفر کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے مجھے اس کے کوکیز دوسرے کنٹینر میں شفٹ کرنے ہیں، اور میں یہ کوکیز چھوٹے والے ڈبے میں شفٹ کرنے جا رہی ہوں۔ جیسا کہ یہ والے بسکٹ اور بھی ہیں لیکن یہ پراپر ہیں تو میں ان کو بھی صرف ایسے ہی رکھ رہی ہوں۔ صرف اس والے کوکیز کو میں کنٹینر میں رکھ رہی ہوں تاکہ یہ الگ سے پراپر سیف ہو جائیں۔ اس کنٹینر میں اب میں یہ کیک ٹرانسفر کر رہی ہوں کیونکہ میری بیٹی انہیں کھائے گی اور کھا کے ختم بھی کر دیں گی اور میسنگ بھی کریں گی، تو یہ کیک بڑے کنٹینر میں سیف رہیں گے جب تک کہ یہ ختم نہ ہو جائیں۔ یہ ہمارا کنٹینر آلموسٹ پراپر ہو گیا ہے، میں اس کو سائڈ میں رکھ دوں گی کیونکہ یہ ڈن ہے۔ اب یہ والا بھی کنٹینر میرا ڈن ہے۔ یہ میرے 2-3 کنٹینر پراپر ہو گئے۔ اس شاپر میں ہے کیکس اینڈ کوکیز۔ یہ کیکس اینڈ کوکیز میرے ہسبینڈ لے کر آتے ہیں، بٹ یہ اتنے خاص ٹیسٹی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ کوکیز میں کسی اور کنٹینر میں رکھوں گی، اس میں کیک بھی ہیں۔ سب مجھے اس کو پراپر کرنا ہے، صفائی کرنی ہے، پھینکنے کی چیزیں پھینکنی ہے۔ جی ویورس، یہ کوکیز جو ہیں اب میں
اس کنٹینر میں ٹرانسفر کر رہی ہوں تاکہ یہ بھی سیف ہو جائے، صاف ستھرے ہو جائیں اور ایک جگہ پراپر ہو جائیں، تاکہ اس کو ہم بعد میں کھا کے ختم کریں اور کنٹینر پھر سے خالی مل جائے۔ یہاں پر میں نے اس کنٹینر کو بھی پراپر کر دیا ہے۔ باقی رہی بات اس شاپر کی، اس میں ہے ابھی بھی کیک۔ ان کیک کے بارے میں کیا کہوں، میرے ہسبینڈ لے کر آتے ہیں، یہ کچھ ہی دنوں میں باسی ہو جاتے ہیں۔ ٹیسٹ میں بھی کوئی خاص نہیں ہوتے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ باسی ہیں، ان کا ٹیسٹ بھی اتنا خاص نہیں ہوتا، ہم لوگ شوق سے نہیں کھاتے تو میں انہیں پھینکنے جا رہی ہوں۔ جی، جتنا بھی کچرا ہے اب کیکس اینڈ کوکیز کا وہ سارا میں شاپر میں کر کے پھینک دوں گی۔ یہ سارا کچرا میں ایک جگہ جمع کر رہی ہوں۔ کنٹینر تو میں نے پراپر کر دیے ہیں، بس یہ کچرا سمیٹ لوں تو میری کافی حد تک صفائی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یہاں آپ کیک رس کا ایک ڈبہ دیکھ رہے ہیں، یہ بنگلہ دیشی کیک رس ہیں۔ یہ بڑے ہی مزے کے ہوتے ہیں، میں تو بہت شوق سے کھاتی ہوں، ساتھ میں میری بیٹی بھی شوق سے کھاتی ہے۔ اس کو مجھے جسٹ ایسے ہی پراپر کر کے رکھنا ہے کیونکہ یہ ہم 1-2 دن میں ختم کر دیں گے۔ ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو کیسے پراپر کیا ہے، زیادہ ایفرٹ نہیں لگائیے، اس کو بس ایسے ہی کر کے میں رکھ رہی ہوں۔ یہ ہے چپس جو کہ میری بیٹی کو پسند نہیں آئیں تو میں اب انہیں پھینک رہی ہوں کیونکہ یہ ایکسپائر بھی ہو چکی ہیں۔ یہ جا رہی ہیں سیدھا شاپر میں اور شاپر جائے گا سیدھا ڈسٹ بن میں۔ تو ویورز، میں نے کافی حد تک اس حصے کو پراپر کر دیا ہے، کیکس اینڈ کوکیز کنٹینرز وغیرہ سب جگہ پہ رکھ دیے ہیں، کیونکہ مجھے جو ہے اس حصے کی کافی صفائی کرنی ہوتی ہے، میری بیٹی کبھی بھی گندا کر دیتی ہے۔ اوون بھی پراپر ہے، یہاں اوپر کا حصہ صاف کرنے کی کوشش کی تھی میں نے بٹ ہوا نہیں۔ پورا میرا کچن پراپر ہو گیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ، کمنٹ کے ذریعے دیجئے اپنا فیڈ بیک، میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتی ہوں میرا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ